بے ممبر ہوں 12 رجب المرجب کونتریلا گجر خان مجلس اعضا منعقد ہوگی جشن مولود کعبہ کے سلسلے میں، جس سے جناب شاعر آل عمران انیس دوراں شوکت رضا شوکت صاحب ملتان، جناب سید نجم الحسن شرازی صاحب، جناب مرتضی عاشق صاحب بحیثیت مہمان خصوصی، جناب یاسر رضا جھنوی صاحب لاہور، یاسر غفار، اور اس کے علاوہ ملک کے نامور علماء کرام اور ذاکرین نظام خطاب فرمائیں گے۔ 2 جمادی الثانی بعد نماز مغربین امام بارگاہ جاگیر علی اکبر دولتالہ میں مجلس اعضا منعقد ہوگی۔ علامہ سید حیدر عباس نقوی، ذاکر سید فرخ عباس بخاری، علامہ عمران عباس قمی صاحب لاہور، ذاکر یاسر عباس چکشیاں، ذاکر سید مجتبیٰ شاہ پیر گراٹا، علامہ عامر عباس قمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ باہر کھڑے مومنین سے ملتمس ہم پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ آپ کے سامنے بس میں ذاکری کا ایک انتہائی معتبر نام، عزت مآب عالی مرتبت جناب قبلہ عمران عباس قمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ زیب ممبر ہوں، ایک ربائی آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اس میں گرامی فاطمہ ام البنین لقب، اس میں گرامی فاطمہ ام البنین لقب، مولا علی کی نظر میں وہ محترم نسب، ان کے عروج بخت کو سمجھے گا کوئی کب، جن کا علی کی بیٹیاں کرتی رہیں ادب، اور ام البنین کو کیا کوئی فکر سپاس دے، جو خود حسین جیسے سخی کو عباس دے۔ میرے انتہائی واجب القدر عزت مآب جناب قبلہ عمران عباس قمی صاحب، ان کی مجلس کے بعد ماتمداری ہے اور آپ سب کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام ہے، علم پاک کی برآمدی کروائیں گے۔ پیچھے بیٹھے دوستوں سے ملتمس ہوں، آگے آ جائیں، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا، وانقطع الرجا وضاقت الارض ومونعت السماء وانت المستعان والیک المشتقى وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي شِدَّةِ وَالرَّخَاءِ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد أولی الأمر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب، یا محمد یا علی یا علی یا محمد، اکفیانی فإنکما کافیان، انصرانی فإنکما ناصران، یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعة الساعة الساعة، الأجل الأجل الأجل، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تکمیل عبادت دی خاطر صلوات بار محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بانیان دے جمیع مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، بالخصوص
مرحوم مغفور ملک سجاد حسین، اور جنہ غریباں دا کوئی فاتحہ پڑھن والا موجود نہیں، سارے دے درجات دی بلندی دی خاطر اپنے امام حضرت حجت دوران بقیت اللہ دی ذات ایک صلوات بلند آواز صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، خدا امام زماد ظہور تعجیل فرماوے۔ مولا دے صدقے خدا سارے دے گناہ معاف فرماوے۔ خدا آل محمد دی عزت و عظمت صدقے محبان اہل بیت دے گناہ معاف فرماتے۔ تین تیری عزت و عظمت دا واسطہ بانیان دے جتنے مرحومین ملک سجاد حسین مرحوم خدایا، اور جنہ دا کوئی فاتحہ پڑھنا اللہ نہیں، سارے دے درجات بلند فرما، معاونین مجالس دی زندگی دراز فرما، جو عزادار جتوں جتوں تشریف لے کے آگئن خدایا ہر اٹھے ہوئے قدم تھے تو بہترین اجر عطا فرما۔ باقی جو دعاواں اپنے دلیں چ رکھ دے ہو، دعا دی قبولیت دی خاطر اہل بیت ایک صلوات بلند آواز میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے تھوڑا جا پڑھ لئیے۔ مجلس دا جو موضوع وہ تو حضرت باب الحوائج سرکار ابوالفضل العباس مولا دی ذات ہے، جو دو چار الفاظ دا حکم دیتا نے۔ الفاظ بھی صرف دہرانا چاہنا، وگرنہ کوئی ایسا لفظ تو ہے نہیں ایسا جڑا جناب دے اذہان و قلوب نال نہ ٹکرا چکا ہوئے۔ ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین
ان ہستیاں دے سامنے جس وقت بھی حضرت ابو الفضل العباس دا نام آندا ہی، کوئی ہستی ایسی آئی کہ جڑی نام سن کے ہی تعظیماً کھڑی ہو جاندی آئی۔ حضرت سجاد علیہ السلام، اول گل ہے کہ تسی تھوڑے نہیں ہو، بہت ہو، سن لو تو بہت ہو، نہ سنو تو ہزاراں دا مجمع بھی ہوئے وہ بھی کم ہی لگتا ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام دے سامنے جس وقت بھی حضرت عباس مولا دا کوئی بھی بندہ نام لیندا ہے، خالی نام، تو اپنے وقت دا امام صرف نام دی تعظیم واسطے کھڑا ہو جاتا، صرف نام دی تعظیم واسطے حضرت سجاد کھڑے ہو جاتے۔ اور میرے جیسا طالب علم حضرت ابو الفضل العباس مولا دی شان کیا بیان کرے کہ جس دی شان دے متعلق امیر المومنین نے فرمایا ہی، عہدہ امامت اگر علی کے اختیار میں ہوتا تو میں حسن حسین کے بعد عباس کو امام بنا دیتا۔ عہدہ امامت، چونکہ مذہب اہل بیت، مسلک اہل بیت امام ہوندہ منصوص من اللہ ہے۔ 5 عہدے ہیں جڑے اللہ نے ہی بڑھائے، نبوت دا، رسالت دا، امامت دا، خلافت دا، ولایت دا۔ نبی بھی خدا ہی بنیندہ ہے، رسول بھی خدا ہی بنیندہ ہے، امام بھی خدا ہی بنیندہ ہے، خلیفہ بھی خدا ہی بنیندہ ہے اور ولی بھی خدا ہی بنیندہ ہے۔ علی نے اس فرمان دے اندر حضرت عباس دی اہمیت لوگاں نو دسی کہ جو امام دے اندر خصوصیات خدا رکھدا ہے، خدا وہ ساریاں خصوصیات حضرت عباس دی ذات وچ موجود ہے۔ لیکن چونکہ مذہب اہل بیت امام اللہ دی طرفوں منصوص ہے، کیسا مقام ہے کہ پہلا امام فرما رہے کہ امامت دا عہدہ میرے اختیار وچ ہوندا تو غازی نے امام بنا دیندا، چوتھا امام فرما رہے کہ میں عباس دے احسان اتار ہی نہیں سکتا۔ ذرا غور کرے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ایک بندے جا کے پوچھیا کہ مولا مشکل دعاواں کتھوں قبول کروائیے؟ فرمایا سب سے پہلے عباس سے کہا کرو، سب سے پہلے عباس سے کہا۔ اور بڑا مشہور ایک چھوٹا جا مختصر جا واقعہ بھی تاریخ وچ موجود ہے، جناب تک پہنچا بھی دینا۔ مومن حضرت عباس علیہ السلام دا محب آئی، بہت زیادہ عقیدت رکھتا ہی حضرت عباس نال۔ وہ امام رضا دے حرم میں جا کے کوئی دعا منگدا رہا، قبول نہ ہوئی، پریشان ہو کے اٹھ گیا، گھر جا کے ستا تو مولا رضا علیہ السلام خواب وچ آ کے فرمایا پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا جی اتنے دن ہو گئے تھوڑی قبر تے آنا، ایک دعا ہے قبول کیوں نہیں کر دے؟ میرے مولا نے فرمایا تو اپنی دعا عباس کو مانگ، اپنی دعا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے فرامین ہیں لیکن گہرائی بہت زیادہ ہے کہ حضرت عباس دے محمد و اہل بیت محمد تے لوگاں دی نظر ہے بظاہر تو خاموشی آئی حضرت عباس دی، مگر در حقیقت تو پابند امامت کہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن امامت دے سامنے سر نہیں اٹھایا۔ اور میرے محترم خاموش سامعین، حضرت عباس دی زندگی امام حسین اور امام حسین دی اولاد اور امام حسین دی بہنہ، امام حسین دے بچے، حضرت عباس دی زندگی انہاں ساری ہستیاں واسطے کیا، کیوں، کیسے، یہ وہ، یہ ہے ہی نہیں۔
بھئی حضرت عباس نے آکھے وے جی اینج کیوں اینج کیوں اینج کیوں اینج کیوں نہیں. امام حسین نے فرمایا خاموش تو پھر خاموش. اندر خون حضرت امیر المومنین دے جلال سارا اندر حضرت امیر المومنین دا موجود ہے، لیکن حسین فرما رہے خاموش تو پھر عباس خاموش ہے. جس دی خاموشی ہے جی اتنے راز چھپے ہوئے ہون، اس دی کلام وچ کتنے راز اس. حضرت عباس علیہ السلام نے بظاہر، میں بظاہر دا لفظ استعمال کریں مطلب بعض بندے کچھ اور سوچن لگ جاندے ہیں، بظاہر پہ دس جس دن زبان مبارک تو پہلا فکرہ نکلے نا عالم بچپن وچ پہلا فکرہ نکلے تو مولا علی نے اٹھا کے گود وچ بٹھا لے. خاموشی تو نہ سمجھ آ گئی. میں کہا جس دی خاموشی جتنے راز ہوں اس سے بولنے کتنے راز ہیں. گود وچ بٹھا لے تو مولا علی علیہ السلام نے حضرت عباس ہوں دیکھو بچہ جس ٹائم بولن لگتا ہے تو ساڑھے گھر دے بھی افراد اس نوں آدن بھی اے بول، وہ پھر بچہ بولتا ہے. حضرت امیر المومنین نے فرمایا عباس بولو واحد، کہو ایک. حضرت عباس نے فرمایا واحد. علی نے فرمایا بولو اثنین، دو. غازی چپ ہے. علی نے پھر اتھے ہاتھ رکھ کے پیار کر کے فرمایا عباس بولو اثنین، دو. عباس پھر چپ. خاموش عزادار. مولا علی نے پھر پیشانی تے بوسہ دے کے فرمایا عباس بولو اثنین، دو. عباس پھر خاموش. علی نے لبہ تے بوسہ دے کے فرمایا دو کیوں نہیں کہتے. پہلا دن نے حضرت عباس نے کلام شروع کی تھی تو بابا دے چہرے دی زیارت کر کے فرمایا جس زبان سے ایک کہا ہے اس سے دو کیسے کہہ دوں. اور اس دے اندر بھی ہزارہ ہی راز موجود ہیں. کس زبان سے اس ایک کی وحدانیت کا اقرار کر چکا ہوں اس سے دو کیسے کہہ. حضرت عباس پابند امام ہے. پابند امامت دا مطلب ہے پابند نبوت بھی، پابند توحید بھی. مجبور نہیں ہیں. پتہ کوئی آکھے بھئی مجبور ہیں، مجبور مظلوم ہو سکتے ہیں، مجبور نہیں. توجہ ہے صاحبان میرے لبا. اجے تو میں تھوڑا مزاج نال کھڑا جتھے تسی سبحان اللہ بی بی دی تسبیح شروع کر دیو گے تو میں بھی تھوڑا تھوڑا پڑھن لگی جا سنا اللہ. علی فرما رہے ہیں امامت میرے اختیار میں ہوتی تو عباس امام ہوتے. سجاد مولا ہمیشہ تعظیماً کھڑے ہوندے ہیں، حتیٰ کہ صرف حضرت عباس دے نام دی تعظیم واسطے نہیں، حضرت سجاد دی زندگی دے وچ جدن بھی حضرت عباس دا بیٹا بھی جناب سجاد دے سامنے آندا آئی تو مولا سجاد تعظیماً کھڑے ہو جاندے ہوندے. ایک مومن نے آکھیا کہ مولا بچے دے آنتے بار بار کیوں کھڑے ہوندے ہو تو امام سجاد نے فرمایا تین پتہ جو نہیں ہو بیٹا کس دا ہے. عباس دا بیٹا غازی دے احسان ہیں سجاد دے فرمایا میں اتار نہیں سکتا. ایک فرمان اور سنا دیں علی جا. میں پھر پیدا میں صرف دہرا رہا پڑھ نہیں رہا میں دہرا رہا. جس امام دی اسی ریت ہیں کئی دفعہ میں فرمان پڑھیا بھی ہے پہلے بھی پھر بھی چونکہ حضرت عباس سے متعلق گل کرنی تو دہرا ہی رہا شاید کوئی بیٹھا ہوئے جڑا گل سمجھ. میدان عرفات ایک مومن نے حضرت امام زمانہ نال ملاقات دا عمل کیتا. میدان عرفات کہ جتھے بیٹھن تو بعد جس ٹائم بندہ اٹھے تو پھر وہ انج ہوندا ہے جویں ہن ماں دے شکم وچوں باہر آیا ہو. میدان عرفات اتھے بیٹھا رہا اپنے خیمے چ بیٹھا رہا ملاقات چاہندا ہی وقت دا امام نال ایک عمل ہائی خاص. امام اس دے خیمے تشریف لے کے آ گئے. میرے خاموش سامعین ذرا سوچو تو صحیح ہو کتنا خوش نصیب ہے جس دے خیمے چ امام زمانہ تشریف لے کے آئے. تواڈی گل نہیں کردا میں گناہگار آدمیاں میں تو امام نو نہیں آکھ سکدا کہ مولا میرے گھر تشریف لے جاؤ کیونکہ میرے گھر ایسی جگہ نہیں جڑی واقعی دے امام دے شایان شان ہو. ساڑھے گھر کیڑا ایسا مقام ہے کہ امام نو میں آکھا کہ مولا آؤ بسم اللہ. باقی گل انہاں دی کریمی تھے وہ کرم فرمان تو کسی دے گھر بھی جا سکتا. شانو تو اپنے اعمال دا پتہ ہے کہ نہیں پتہ. امام آگے مولا فرمائے کیوں ہو سکے مولا
کوئی ایسی جگہ ہے کہ جتھے تسی ہر وقت موجود ہو؟ جتھے تسی سانو 100% یقین ہوئے اتھے موجود ہے؟ امام زمان تو پوچھیا جا رہا ہے، جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو مولا دی رعیت تشریف فرماؤ، مولا تو پوچھیا جا رہا ہے مولا کوئی ایسا مقام دیتے سانو 100% یقین ہوئے کہ اتھے تسی ہو؟ تو مولا نے فرمایا 3 جگہ۔ مولا کیڑیاں؟ فرمایا جہاں 2 بندے میرا نام لے کے میرے متعلق گفتگو کرتے ہیں، وہ 2 نہیں ہوتے، ان میں تیسرا میں بھی ہوتا ہوں۔ وہ 2 نہیں ہوندے، مولا فرمایا اتھے میں ہوں۔ 3 بیٹھیں تو فرمایا چوتھا میں ہوں۔ 4 بیٹھیں گفتگو میرے متعلق ہے تو 5واں میں ہوں۔ 5 ہیں تو 6واں میں ہوں۔ جتنے بھی ہیں مولا فرمایا انہوں نے درمیان میں ہیں، اگر میرے متعلق گفتگو ہو رہی تسی کلے بیٹھے ہو، 2 عزادار بیٹھ کے حضرت حجت دے متعلق کوئی بھی گل شروع کر دیو تو مولا فرمایا چاہے 2 تو تیسرا ہاں، 3 ہو تو چوتھا میں ہاں، چوتھا ہو 4 ہو تو 5واں میں۔ مولا فرمایا میں اپنا تذکرہ سنن واسطے تواڈے درمیان آ کے بیٹھ جانا کہ میری رعیت میں کنہ لفظاں نال یاد کر دے۔ تو جو ہے صاحبہ ہو سکے مولا تو سمجھ آ گئی بھی تواڈا ذکر ہوئے تو تسی موجود ہوں سمجھ آ گئی کیوں تانوں آکھیا جاندا ہے بھی جڑے ذکر دے وارث ہوندے ہیں وہ موجود ہوندے۔ سکے مولا دوسرا مقام فرمایا یوم جمعہ صبح دے ٹائم جس جگہ تے کوئی دعائے ندبہ پڑھے گا مولا فرمایا اتھے میں ہو سا پڑھنی تسی مرضی نہ آلے میں تو 10 جمعہ یوم جمعہ نماز فجر تو لے کے دن بلکہ زوال تو پہلے تک زیادہ خاص وقت نماز فجر تو بعد دن چڑھ دے تک جمعہ دا دن او خاص وقت حضرت امام زمانہ تھا اور اس وقت مولا مومنین نو دیکھ رہے ہوندے کہ کون میری یاد وچ بیٹھ کے دعائے ندبہ پڑھے گا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق دی دعا ہے صلی اللہ محمد و آل محمد مولا نے اپنے دور دسیا سی کہ ساڈا قائم آئے گا پھر غائب ہو جائے گا تو مومنین نے پوچھا کہ غیبت دے وچ ساڈی ذمہ داری کیا ہو سی تو مولا نے فرمایا اور کچھ نہ کر سکو تو اے دعا ضرور پڑھو۔ یوم جمعہ پہلے ٹائم فرمایا جتھے دعائے ندبہ کلہ بندہ بیٹھا ہوئے گا تو مولا فرمایا دے نال دوسرا میں تے پریشانی تھوڑی جی دور کر دیں ہو سکے مولا تیسرا کیڑا مقام جتھے تسی یقیناً 100% ہو فرمایا جس مجلس میں میرے چچا عباس کا ذکر ہوتا ہوگا میں اس مجلس میں موجود ہوتا۔ بلکہ ایک مومن نے امام نو اپنے گھر آن دی دعوت دیتی آئی تو مولا نے فرمایا مجلس کرواؤ اور اس میں حضرت عباس کو ذکر کرواؤ ہم تشریف لے کے آئے گے۔ جو ہے صاحب اپنے گھر بلان دا امام زمانہ نو بلان دا کتنا آسان طریقہ ہے۔ شب جمعہ 5 مومن کوئی نہیں ملدا گھر دے رل کے سارے جو مومن ہو گھر دے رل کے بیٹھ کے کوئی حضرت عباس دا ذکر کر دے تو امام زمان علیہ السلام تشریف لے کے آن اور جس گھر امام تشریف لے کے آ جان میرا خیال ہے وہ گھر خیر و برکت دا گہوارہ بن سکتا۔ ساڑھے گھراں چوں انہاں چیزاں جدن دیاں نکل گئی ہیں نا یہ چیزاں جدن دیاں ساڑھے گھراں چوں نکل گئی اسی پریشانیاں دا شکار ہو گئے۔ حدیث قصہ گھراں پڑھی جاندی ہے چلی گئی ہر شب جمعہ چھوٹی جی مجلس ہوندی ہے چلی گئی اجے بھی کچھ ایسے گھر ہیں ہر شب جمعہ ماتمداری بھی ہو رہی ہے ہر شب جمعہ حدیث قصہ بھی پڑھی جا رہی ہے ہر شب جمعہ علاقے دا کچھ چھوٹا مولا دا ذاکر بلا کے ذکر بھی کرایا جائے۔ ایک خیر و برکت دے ذریعے اس آشوب دے دور دے اندر بھی اگر اپنے گھر برکت چاہندے ہو تو چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا جس مجلس میں حضرت عباس کا ذکر ہوتا ہے ہم اس مجلس میں موجود ہوتے۔ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عقیل نو فرمایا ہائی کہ بطول سیدہ دے چلے جان تو بعد میرا رشتہ عرب دے کسی بہادر خاندان ہو جائے جس جو اللہ میں نو ایک بیٹا عطا فرمائے۔ ہوں تھوڑی جی تقریر بھی کر لما میں ہے اجازت کر لما
حضرت عقیل دے بارے مشہور ہے کہ ماہر انصاب ہیں، لیکن میری عقل تو یہ گل بالت آ رہی، ٹھیک ہے ماہر انصاب ہون، لیکن علی تو بڑا عالم تو نن۔ مولا نے صرف اپنے بھائی نو اہمیت دسی کہ میرا بھائی عام نہیں، جو علی دا بھائی ہے، علی اپنا رشتہ انہاں دے ہاتھ بھجوانا چاہندے۔ ٹھیک ہے، یہ آخ دینا کہ چونکہ عقیل علیہ السلام ماہر انصاب ہیں تو انہوں پتہ ہی، علی امام مبین ہیں، علی زیادہ بہتر جانتے۔ فرمایا میں چاہنا رب دے کسی بہادر خاندان وچ بیٹا شادی ہو جائے تے بیٹا خدا دے دے۔ میرے محترم سامعین، حضرت عقیل مسکرا کے فرمایا تواڈے کول تے حسن حسین جنت دے سردار بیٹے یہ تو پہلے موجود ہیں، ایسے سرداراں دی موجودگی وچ کیڑا بیٹا؟ فرمایا وہ چاہیے جو وفا کا کردگار ہو، وہ بیٹا چاہیے کردگار وفا ہو۔ وَيَقُونُ عَوْنًا لِلْحُسَيْن، اس فکرے دی اندر گہرائی بہت زیادہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام حجت خدا ہیں، امام حسین علیہ السلام اللہ دے خلیفہ ہیں، امام حسین علیہ السلام دنیا تے نائب خدا ہیں، اور علی فرما رہے ہیں مجھے وہ چاہیے جو حسین کا مددگار ہو، مجھے وہ وَيَقُونُ عَوْنًا لِلْحُسَيْن، میرا وہ بیٹا حسین کا مددگار ہو۔ حسین پھر سن لو، امام حجت خدا منصوص من اللہ دنیا تے نائب خدا، اور علی فرما رہے ہیں وہ چاہیے جو اس کا مددگار۔ حضرت عقیل فرمایا پھر جو بہادر ہیں اگر کوئی بنو ہاشم تو بات بور تو نہیں ہوگے میری تقریر، میں اپنا کام کر رہے ہیں تسی اپنا سونا ہی کر رہے ہو۔ او بنی کلاب ہیں، اگر تہاڈا حکم ہے تو چلا جاؤں، علی نے فرمایا چلے۔ ہاشمیہ دی پگ سر تے سجا کے جاہو جلال ہاشمیہ دا چہرے تے حضرت عقیل چلے گئے۔ میں تاریخ دو فکرے پڑھے نو دو فکرے سوڑ لو۔ جس علاقے دے اندر بنی کلاب دے لوگ رہندے ہن چونکہ بہادر اتنے زیادہ ہن، انہاں دے روب اور انہاں دے دبدبے دی وجہ تو بندے لاندے علاقے سوار ہو کے نن گزرتے، کوئی سوار ہو کے آ بھی رہے تو انہوں پتہ لگ گیا نا بھی انہاں دا علاقہ آگے تو اپنی سواری تو اتر جاندہ ہے۔ جانوراں دے گلے جو رسیاں نن پاندے، سارا دن چار شار کے شامی آپ پہ، انہوں نے پتہ ہے بھئی ساڑا روب و دبدبہ عرب تے بیٹھو ہے، ساڑا مال کوئی لوٹ نہیں سکتا۔ سارا دن تاجر تجارت کر دیں، شام نو دکان کھولی تے گھر چلے گئے، کیونکہ چور انہاں دے مال والے پاسے میلی نظر نہیں کرتا۔ ایسے بہادر لوگ ہیں تے حضرت عقیل آ گئے تے سوار ہو کئی آ گئے۔ سرکار جلے داخل ہو گئے تو سوار ہو کے بھی آ گئے۔ کیا حضرت عقیل نو کوئی نہیں پتا؟ سرکار آ گئے۔ کچھ عرب دے جوان جڑے بنو کلاب نال تعلق رکھ دے انہوں کسی جگہ تے انہوں دیکھ لے، دور تو دیکھا بھی ساڑھے علاقے سوار ہو کے آنا اللہ بندہ کھونے بھئی، وہ دوڑ پہ دوڑے بھی صحیح، وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہ شاید تسی ساڑھے علاقے دے نئے ہو، پرانے ہوندے یا گزردے رہندے ہوندے تو یقیناً تو انہوں یہ تو پتہ ہوندہ بھی ساڑھے رسوم و رواج ہیں بھی تو سوار ہو کے نہیں گزر سکتے۔ انہوں آ کے لگام پکڑ لے، مانن تھا آپ کون ہے؟ گھوڑے تے بیٹھے اور مسکرا کے صرف اپنا نہیں دسیا، سارے اندر ہی دس دیتا۔ اور سارے اندر کیویں دسیا نے چونکہ ہاشمیاں دی گل پھر کمالی گل ہو سکتی ہے۔ این انہوں دا چہرہ ویک کے دن اللہ جاندے سر تے ہاشمیاں دی پگ رکھی آئی، میں اس ابو طالب دا بیٹا عقیل ہوں۔ ہاشمیہ دی دستار جس دے سر تے خدا رکھی ہے او حضرت ابو طالب سید البتہا کعبے دے کنجی بردار، اس ابو طالب دا میں بیٹا ہاں، نام میرا عقیل۔ انہاں سنے بھی تو حضرت ابو طالب دے بیٹے نے، وہ فوراً لگام شگام چھوڑ کے پیچھا جا کھڑے۔ انہاں کہا جی پہلی منت تو تواڈے سامنے اے وی گھوڑے تو نہ اترنا، جو تسی اترائے تو ساڑی توہین ہے، سواری تو نہیں اترنا، ساڑی
اور پھر انہوں نے جڑا پروٹوکول دیتا ہے، ہوں حضرت عقیل سوار انہوں نے لگام نپ لے، وہ نوجوان چل بھی رہے ہیں اور آپس سے گلاں کر رہے ہیں، ساڑھے علاقے دے مقدر کتنے وعد گئے، جب ابو طالب دا بیٹا ساڑھے علاقے چھا گیا، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا بیٹ بھائی حضرت ابو طالب دا فردان ساڑھے علاقے، وہ جتھے بیٹھے ہیں بزرگ شزرگ سارے اتھے جا کے آگے، حضرت عقیل نو بٹھایا گیا، کیونکہ عرب دے وچ تانوں پتہ ہے بیٹھن دا رواج اے نہیں جڑا ساڈے معاشرے چ انہیں گل حکم ہے یہ بھی جتھے جگہ مل جائے اتھے بیٹھ جاؤ، اشی رش بنا کے یا ماشاءاللہ جی میں ہن تشریف فرماؤ ذکر اے ذکر اہل بیت، ویسے تو دس رہا عام محفل دے وچ او کس طرح بیٹھتے ہیں دیواراں دے نال لگ کے، ساری جگہ درمیان دی خالی ہے، باقی وہ دیوار دے نال بیٹھ، ایک جگہ تے حضرت عقیل نو بٹھایا گیا، عزت احترام تو اس کو احتشام کھانا پینا سب ہو چکا تھا، ایک بزرگ آکھے بھی آئے کیویں ہو، آئے کیویں ہو، کھڑے ہو گئے تقریر کرن واسطے، تو جتھے تقریر علی دا بھائی کرنا چاہتا ہوئے، فرمایا آیا اس لیے ہوں کہ عرب کی دھرتی پہ گھوپ اندھیرا تھا، نہ ماں کی عزت نہ بہن کی عزت نہ کوئی بیٹی کا مقام، لوٹ لوٹ کے ایک دوسرے کو عرب کے لوگ کھا گئے، مار مار کے نسلیں ختم کر ڈالی، پھر سارا نظام تباہ تھا، رجس عام تھا، برائی عام تھی، شراب عام تھی، جوا عام تھا، کوئی شاید اتہائی کوئی نہیں، تو پھر فرمایا اللہ نے ہمارے خاندان کو یہ شرف بخشا تھا کہ ہم ہی میں ہی محمد جیسا رسول بھیج دیا تھا، پھر وہ نبی آئے تو دین آیا، وہ نبی آئے تو اسلام آیا، وہ نبی آئے تو قواعد و شریعت بن گئی، وہ نبی آئے تو ماں بہن بیٹی کو مقام مل گیا، وہ نبی آئے تو رج ختم ہو گیا، اتھے آکے پھر سارے چہرہ ویکھ کے فرمایا اکیلے حضرت رسالت ماب دی دین محمد مصطفیٰ اللہ کا بھیجا ہوا دین، اکیلے نبی بھی منزل مقصود تک شاید نہ پہنچا سکتے اگر نبی کے ساتھ میرا بھائی علی نہ آیا ہوتا، یا علی اکیلے رسول بھی عرب کے غلیظ معاشرے میں ان سے نہ لڑ سکتے نہ جھگڑ سکتے اگر میرے بھائی علی، پھر بھائی نے بھائی دے فضائل پڑھے اور پتہ نہیں کتنے پڑھے، بھائی بھائی دے فضائل پڑھدا رہا، عرب دے لوگ چپ کر کے سنتے رہے، جس ٹائم فضائل ختم ہو گئے تو آخر تے فرمایا جس کی اتنی فضیلت خدا نے بنائی ہے اسی علی کا رشتہ لے کے تمہارے دروازے پہ آئے، بندے سارے سجدے گر گئے، انہاں کہ واہ حضور دا داماد، خاتم المرسلین سید المرسلین دا داماد، ساڑھا داماد، انہاں کہ جی اشارہ کرو، سارے ہی بیٹھے ہیں کس دی بیٹی چاہی دیجئے، حضرت نے سارے اندر چہرہ ویکھ کے ایک بزرگ اشارہ کیتا، اور اس بزرگ دا نام حضرت حزام آئی، حزام میں پہلے بھی کئی دفعہ دسے چوڑے سینے والا، انہاں نے اشارہ کیتا انہاں دی بیٹی چاہی تھی، انہاں کہ جی میں نے پتہ لگ گیا تسی میری بیٹی دا رشتہ لینا ہے، ذرا تشریف فرما ہوو تو میں گھر جا کے بیٹی دی مرضی پوچھا، تسی تشریف رکھو میں بیٹی دی مرضی پوچھا، حضرت عقیل بیٹھ گئے، حضرت حزام چلے گئے، شاید اتھو ہی میں رخ تبدیل کر دے، حضرت عقیل بیٹھ گئے، حضرت حزام اندر چلے گئے، اندر کیا ہویا وہ بھی سن لو، ایک مسلح تے ماں بیٹھی ہے، ایک مسلح تے بیٹی بیٹھی، دونوں دا رخ قبلہ لے پاس، بیٹی دا نام جناب فاطمہ ہے، ماں دا نام جناب سمامہ خاتون، قبلہ لے پاسے بیٹھی ہے، ادھو حضرت حزام آ رہے ہیں اور رک گئے، رک اس واسطے گئے کہ بیٹی مسلح تے بیٹھ کے ماں نو ایک خواب سنا رہی ہے، اجی تھے بور ہو جاؤ میں دس دینا لی جا، خواب سنا رہے اما یہ جو رات گزری ہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ جنت سجی ہوئی تھی، نور کا تخت اور ایک نورانی مستور تشریف فرما تھی، جس کے سر پہ نور کی چادر تھی، چادر کا ایک کونا بی بی حوا کے ہاتھ میں تھا، دوسرا بی بی آسیہ کے ہاتھ میں تھا، تیسرا جناب مریم کے ہاتھ میں تھا، اور چوتھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ہاتھ میں تھا، اس مستور نے مجھے اپنے پاس بلایا، میں چل کے گئی، اس نے میری پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر اپنی گود میں سے کچھ اٹھا کے میری گود میں ڈالا تو میں نے دیکھا 3 ستارے تھے اور ایک چاند تھا، میری گود میں 3 ستارے تھے،
اور ایک چاند تھا جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، جو رہ گئے میں نال ملا دے۔ میں پھر اس مستور نے مجھے کہا جا فاطمہ تجھے مبارک ہو، ستاروں کی ماں تو بنے گی، چاند کی ماں میں زہرا بنوں۔ اللہ، تو ستاروں کی ماں ہے اور میں چاند کی ماں۔ اور اللہ نے پھر بی بی ام البنین 4 بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹیاں دی وجہ تو بی بی دی کو نیت بنی ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ بیٹوں کی میں گل پھر پیدا کہ میں اگر نہ کراں تو میری مجلس یقین کرو مکمل نہیں۔ تسی سن چکے، تسی اپنی عبادت کر چکے، میں بے سکون ہو کے چلا جاؤں گا۔ نام بی بی ام البنین دا وہی ہے جو رسول دی بیٹی دا نام ہے، وہی نام ہے جو ہے، لیکن چونکہ زمانے تے بی بی کو نیت نال مشہور ہوئی ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ اور یہ بیٹے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے عطا فرمائے ہن خواب وچ۔ اسی طرح اس خواب دی تعبیر وچ اللہ نے اے بیٹے دے دیتے، 3 پتراں دی ماں او ہے، چوتھا دی ماں بی بی ہے۔ اور کیا مقام آل محمد نے بھی بی بی ام البنین نو عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ بیٹا باب الحوائج بن کے دنیا تے آیا، اور ماں دنیا تے ام الکرامات تے نام نال مشہور ہے۔ لقب ہے بی بی ام البنین دا ام الکرامات، کرامتاں دی ماں، کرامات دی ماں، کرامات۔ اور اس نے قرآن یا درس آل محمد جتنا بھی حاصل کیتے اور رسول اللہ دی بیٹی تو حاصل کیتے، یعنی شاگردہ ہے، شاگردہ۔ قرآن بھی پڑھیا تو امام حسین دی ماں تو پڑھیا، احکام و شریعہ دین مسائل جو کچھ ہائی پاک رسول دا وہ سارا کچھ اس بی بی نے رسول اللہ دی بیٹی تو پڑھیا۔ اور جدن بھی یہ بی بی دے گھر آندی آئی تو کدی سہنے چ نہیں ٹر دی، دیواراں نال ٹر کے آندی ہے، سہنے چ نہیں چل دی، دیواراں نال۔ ایک دن سیدہ نے فرمایا فاطمہ جوانی کے عالم میں دیواروں کی آنسر لے کے کیوں چلتی؟ رو پئی بی بی آدھی سہنے کی میں چل سکدیاں، اتھے تیرے قدماں دے نشان لگے ہوئے، اتھے تیرے قدماں دے نشان لگے نا، میں تو کنیز ہاں، تواڈے قدماں دے اتے میرا قدم آ جائے۔ یہ وفا دی توہین ہے۔ جنہ میرے کو اتنی 20-25 منٹ مولا دا ذکر سماعت فرمایا، اپنے ضمیر تو پوچھ کے ایک جواب اپنی اکھاں تو میں دے دیو، ماں ایسی ہوئے تو پھر بیٹا عباس بڑھ دے۔ اسی طرح ماں ایسی ہائی پھر بیٹے دا نام عباس بڑھے، کیونکہ گود پہلی تربیت جڑی ہے وہ ماں دی تربیت ہے۔ گود ماں دی ہی تربیت تو زمانے تے مشہور ہوندی ہے، ایسی گود دی تربیت دا نام حضرت تھے عباس۔ عراق دے عالم دین ہر شب جمعہ امام حسین دی قبر تے جان دین، خدا تو ان سارے انو کربلا شب جمعہ نصیب کر، کیونکہ شب جمعہ کربلا امام حسین دی زیارت دا ثواب، اس دا ثواب کوئی 10 بھی نہیں سکتا کتنا ثواب ہے۔ ہر شب جمعہ کربلا گئے، حضرت امام حسین دا سلام کیتا، گھر چلے گئے۔ عالم خواب وچ رسول اللہ دی بیٹی رو کے فرمایا تو میرے بیٹے دی قبر تے کیوں نہیں جاندا؟ اس اگر تسی کون ہو؟ بی بی فرمائے محمد مصطفیٰ دی بیٹی۔ سکے بی بی میں تو ہر شب جمعہ تواڈے بیٹے دی قبر تے جا رہے ہیں۔ بی بی فرمائے کس دی قبر تے؟ بی بی امام حسین دی قبر تے۔ بی بی فرمائے میدان مباہلہ تو حسین رسول دا بیٹا ہے، تو میرے پتر دی قبر تے جائے کر، میرے بیٹے دا نام عباس ہے، میرے بیٹے دا نام عباس ہے۔ کتنا مقام ہے۔ بی بی نے بیٹا آکھیا، علی فرمائے امامت دہدہ میرے اختیار چ ہوندا غازی امام بنا دیندا،
سجاد نام دی تعظیم واسطے اٹھ دین. امام رضا فرمایا مشکل دعا میں حضرت عباس تو منگو. امام زمانہ فرما رہے ہیں جتھے حضرت عباس دا ذکر ہوندے میں اتھے موجود ہاں. یہ چھوٹا مقام ہے آل محمد دی طرف دیتو ہے حضرت عباس. الحمدللہ سونا تسی لفظ آکیا. میں توڑا لفظ پھر ایتھے دورا بھی دینا تسی سن لے جنہ نہیں سونے کہ حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام دے کپڑے رضوان جنت نشیتے. یہ فکرہ توڑے کل سنیا میں بزرگاں کل بھی سنیا کہ امام حسن حسین دے کپڑے رضوان جنت نشیتے. غازی تیرا کتنا مقام ہے, تیرے کپڑے خاتون جنت سی کے رکھ گئی ہے. انہاں دے کپڑے رضوان جنت سیتے, عباس دے کپڑے خاتون جنت سی کے رکھ. اتھے ایک لفظ میرے بزرگ ایک اور بھی آدھے میں تن سنا دینا. ایک ہاتھ بھاویں تسبیح واسطے نہیں چاہ سکدی لیکن کپڑے عباس دے سی کے رکھ گئی ہے. کتنی اوکھی ہو کے حضرت عباس دے کپڑے سیندی رہی ہو سی رسول دی بیٹھی. اور دوسرا فرق تسی کئی دفعہ مولا دے عزتدار ذاکرین تو سن بھی چکے ہو پھر دہرا دینا. امام حسن و حسین دا جھولا حضرت جبرائیل آ کے جھولیں دے ہوندے. کروڑ سلام مولا باب الحواج توانو تواڈا جھولا کدی حسن جھولایا کدی حسین خود جھولایا. عباس مولا جدہ دنیا تے آئین تو جناب سیدہ زینب بی بی سیدہ کلثوم صلوات اللہ علیہ مجمعین دونوں شہزادیاں بی بی ام البنین کو لا کے فرمایا اماں میں نو عباس دے. بی بی نے فرمایا اٹھاؤ. ہتھاں تے چاہ کے جناب زینب بی بی الگ چلے گئے. ایک آنسو آ جائے تاکہ تکمیل مجلس ہو جائے. امام زمان یقیناً موجود ہیں تو چلو جس ہستی دے ذکر جو مولا آن وہ مولا میری توڑی کسی دی خوشک اکھ دے گواہ بان کے نہ چلے جان. بے ذکر حضرت عباس دائی تو رو بھی نہ سکے. الگ الگ جا کے سجے بازو تے بوسا جناب زینب نے دیتا, کھبے بازو تے بوسا جناب کلثوم دیتا. اور بوسا صرف بوسا نہیں, ماں دے ہتھاں نال سیتے ہوئے کپڑے بی بی نے خود حضرت عباس نو پہنا کے اور پیشانی تے بوسا دے کے رو کے فرمایا عباس اماں زہرا سلام دے کے گئی. غازی تینو ماں زہرا سلام دے کے گئی آئی اور جس نو رسول دی بیٹی سلام دے جائے. اور بی بیاں نو بھی کوئی عجیب مانے آل محمد نو حضرت عباس تے عجیب مان جائے. اتھے میں باہر کی نکل کے کسی بھی عددار تو پوچھ لون الگ جا کے بھی پوچھ لون وہ بھی یہ آکسی میں نو مانے حضرت عباس. 10 دن تسی امام حسین دی مجالے سے جاندے ہو, گھرن تالے لا کے چلے جاندے ہو, مطمئن ہو کے ٹر جاندے ہو. اور میں آپ دیکھے علم نو بے کے مولا لے علم نو بے کے بندے دے لے مولا غازی اسی چلے گھر جان مولا تو صدقہ تو اڈا ہی ہے وارث تسی ہو. اسی تا عارضی طور تے ویچ بیٹھے مالک تسی ہو. نہیں ہے مالک ہوئے نسی تا عارضی طور تے ویچ بیٹھے. آج توانو مان ہیں اے پردے چ بیٹھی ان ماں بہنا بیٹھی تو آڈے نال ڈھیر انہن مان ہے. انہن بڑا مان جے حضرت عباس تے. دلیل دے ماں اللہ نہ کرے کسی ماں نو گھر بیٹھے پتہ لگ جاوے نا پتر پردیس سے چیتے ہے پریشان. بہن نو پتہ لگ جائے بیرا تیرا زخمی ہو گیا. ساڑی ماں بہن دا ہور جے کوئی نواس لگے نا علم لگا ہوئے نہ گھارے تے سدھا جا کے علم نہ پلے دیا. تسی ڈھیر سارے بندے ہو شاید تسی نہیں سمجھے تے علم کول ہور کچھ نہ کرن ایک کام ضرور کر دیئے. ساڑی ماں ہوئے بہن ہوئے بیٹی چادر لہا کے رکھ کے اکسی غازی تینو بہن دی چادر دا واسطہ. کیونکہ سب نو پتہ ہے جو حضرت عباس اپنی بہن دی چادر دا واسطہ رد نہیں کر دے. میں ان توڑے کو لو پوچھداں جے ہائی کر سکو 14 صدیاں بعد ساڑی ماں بہن نو غازی تے مان ہیں تے جڑیاں ٹریاں غازی دا سہارا لے کے آن.
جنہاں دے دل وچ ایک آسرا ہے حضرت عباس دا، جڑیاں ہر منزل تے آدیاں کوئی فکر نہیں جو میرا عباس میرے نال ہے، کوئی پریشانی نہیں جو میرا علمالا میرے نال ہے۔ اے تو قسمت نہیں میرے مولا علی دیاں بیٹیاں دی، ارمان جتنے ہیں حضرت عباس اچھے رہ گئے تے غازی ٹر گئے۔ میں جتھوں لفظ شروع کیتا ہی میں اٹھائیں آ گیا بھئی حضرت عباس دی خاموشی اطاعت، حضرت عباس دا جڑا تسی سلام پڑھ دے ہو وہ دے پہلا لفظ ہے کہ اس پہ سلام جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے خلیفہ کی اطاعت میں پابند تھا۔ اطاعت انج کیتی ہے جو حضرت عباس نو 32 سال دی مختصر زندگی وچ صرف 4 دفعہ جلال آیا ہے۔ پوری 32 سال دی زندگی ہے، 5واں جلال نہیں ہے حضرت عباس دی زندگی، 4 ویری آیا ہے۔ اطاعت بھی ویکھ لوے ہے تے اگو مجبوری بھی ویکھ لوے ہے، آپ سن لوے ہے، 4 دفعہ حضرت عباس دی زندگی جلال ہے۔ پہلا جلال جڑا حضرت عباس نو آیا نا اپنی زندگی پہلا جلال، کوئی تو سمجھے گا پہلا جلال کتھے آیا؟ مولا امیر المومنین دے سر تے ضرب لگ گئی، کسی نے سمجھی میری گل؟ مولا علی دے سر تے ضرب لگ گئی، زخمی ہو کے علی گھر آئے نا، زخمی ہو کے، اور حضرت عباس پورے جلال کئی دفعہ کوشش کیتی ہے میں بابے کل جا کے بابے دے قاتل دا نام پوچھا، کوئی تو تڑپ جائے گا۔ جہاں سامنے ویندے آنا ماں سامنے آکیا دے اندر نہ جامی بھیڑا دے وال کھلے ہوئے نہیں، غازی اجا اندر نہ جامی، اجا رسول دیاں دھیاں بیٹھیاں رہوں دیاں اندر نہیں جاڑا، غازی اندر نہیں جاڑا، زینب کلثوم وال کھول کے بیٹھی رو دی۔ اور جس لئے قاتل گرفتار ہو کے حضرت امیر المومنین دے سامنے آیا ہے نا تو سب تو زیادہ جلال حضرت عباس دے چہرے تھے۔ علی علیہ السلام نے زخمی ہو کے قاتل نو بھی ویکھیا، عباس نو بھی ویکھیا۔ اس قاتل دی حالت تو ان سب نو پتہ ہے، پیاس دی وجہ تو زبان باہر آئی ہے تاکہ یا علی ساریاں دسے ساں پر پہلے پانی پھلا، اور کتنی ہائے کر سکتے ہو علی سارے پتران دا چہرہ ویکھ نہ جس نو حکم دیتا انہیں پانی لایا او دا نا عباس آئی۔ یعنی علی پہلے لا تربیت کرنا شروع کر دیتی آئی، پہلے لا تربیت علی کر دے آ رہے ہیں کہ غازی نو کدی بھی امام دے سامنے جلال اچھ نہیں آنا۔ یہ پہلا جلال آیا تو نہ لڑ سکیا، پھر دوسرا جلال آیا، 28 سفر آئی امام حسن دا جنازہ آئی، او میں صدقے جاؤں رسول دے پتر دا جنازہ بازار چاہے تھے، کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہوئے او سوڑ لو، اسی پاگل نہیں، اتھے آکے بہ جانے ہیں تو رومن دے اسباب لبز کے رو لینے ہیں۔ سید دا جنازہ آج بھی باہر نکلے نا، سید دا جنازہ آج بھی باہر نکلے، جڑے بیٹھے ہوندے نو کھڑے ہو جاندے، ایک عام جنازہ بھی نکلا ہوئے تو بندے تعظیماً کھڑے ہو جاندے، تو پھر ہوئے سید دا جنازہ۔ ساڑھے علاقے دے ویچے رواج ہے کئی پھول بھی سٹ دیں دیں، انہیں ہے کئی جا کے سفید چادرہ ہی سٹ دیں، کیوں؟ سید دا جنازہ ہے۔ آج دے سید دا لوگ اتنا احترام کر دیں، او بھی رسول دا پتر آئی جندہ جنازہ بازار چایا، احترام آکھاں یا ظلم آکھاں، پہلا تیر جس مارے ہے او مرد نائی، پہلا تیر جس مارے وہ مرد نہیں۔ تیر لگ دے گئے حضرت عباس پورے جلال گھر دوڑن تلوار چاہ کے واپس ہو، جہاں واپس ہے نہ تے کسی بندے نے امام حسین نو متوجہ کیتا ہے، مولا ذرا غازی دی حالت ویکھو۔ امام حسین نے ویکھیا بابے دا جلال غازی دے چہرے تے نظر آئے، فرمیدن جنازہ رکھ دے ہو، جنازہ رکھ کے حسین سامنے جا کیا دینے، جنگ نہ لڑی میں غریب ہاں، عباس جنگ نہیں لڑنی میں غریب ہاں۔ عباس ہون مڑ تلوار چ رکھی، اے لفظ انج بہا لبے عباس، پھر تلوار رکھ کے مولا نے فرمایا ہکے گال دا جواب دیو، اے جڑا جنازہ بھرا دا میرے سردار دا مولا کدے لے ویسو؟ فرمایا گھر لے ویسا،
غازی آدن کیوں؟ مولا فرمایا میں تیر چھک کے نہ کفن بدل سا. ہون غازی مٹی تے انج ہاتھ جوڑ کے آدھا میں نے یہ دسو نا اے جنازہ جے گھر گیا میں تواڈیاں بہناں نو کہ جواب دس. مولا میں جدن تلوار چامڑ گیا نا تواڈیاں بہناں دروازے تے کھلوتیاں. اتھے بھی جلال آیا فرمایا تلوار رکھ. تلوار رکھی گئی. اگوں تیسرا جلال چھوڑ لو. یہ تیسرا جلال آیا 9 ذی الحج. سمجھ آ گئی جے 9 ذی الحج دا امام حسین مکے دے باہر روندے ہیں. حضرت عباس سامنے جا کیا کہ کہیں روایا جے فرمیدن انگلی دے درمیان ویک جان نظر کیتی امام مدن کے نظر آئی مولا ایک جوان ہے سار تو پیرا تائیں زخمی ہے. امام فرمیدن کوئی نو سنجاتا غور نال ویک کیا دے رقیہ اجڑ گئی ہے. مولا میں نقوفے اپڑا دے ہو فرمیدن عباس جلال چناوی مسلم مارا گیا. یہ 3 جلال آیا. لو چوتھا جلال سنو تے میں ایک وینڈ کردہ. چوتھا جلال آیا 7 محرم 7ویں آلے دہاڑے جلال آیا. امام مظلوم خیمے چ بیٹھے نا حضرت عباس خیمے تو باہر ہے چونکہ امام ہے نا امام. ادو کسے بندے آکے نا حضرت عباس نال کوئی گل کیتی اتنے جلال چاہن سرکار کیونکہ تاریخ ہے موجود ہے جدہ حضرت عباس نو جلال آندائی تے قدم چندے ہیں تے زمین حل وین دیا. حضرت عباس ایک قدم چاہ کے جا رکھیا تے زمین حل گئی. امام حسین اندروں بے کے ہائے کرے آئے تے مڑ جنازے علی کرے آئے اندروں بے کے فرمائے عباس خیر ہے باہر کھڑیا نہ پچھا وے کیا دے تواڈی چوک کھا گئی ہے تواڈیاں پابندیاں کھا گئیاں. مولا فرمیدن کی ہوئی مولا او مینوں پیادہ ہے خیمے پٹو اور رومنہ لے ہوں شبیر رو کے فرمیدن جے آدھائی تا پٹ چا جے آدھائی تا خیمے پٹ لے. ہون امامت دا حکم آ گیا تے حضرت عباس بہ گئے قلعے دے نال بیٹھے رسی کھول دین وجود کچھ لرزش ہاتھ کم گئے نہیں کھڑ دی گئی. موڑ کوشش کر دے نہیں کھل دی گئی. 3 کوششیں کیتی انتے گڑ نہیں کھلی. سید جڑے معاف چکرے ہے جلے 3 کوششیں کیتی انتے گڑ نہیں کھلی. ایک خیمے جو ایک وین ہے عباس گڑ کھلے سے یا میں باہر آواں. عباس زمین دے ٹکر مار کے ادن آج سمجھ گیا بہن میرا ہی کوئی صلاح کر چھوڑ جی اتنی پابندی ہائی تو مولا پھر میں کس واسطے دنیا تھے آ گئے. 4 ویری جلال آیا تا نہیں لڑ سکیا. ذہن چاہ گئی جے گل پچھلی علی نے روکیا نہیں لڑنا. پھر امام حسین 2 ویری روکیا پہلے آج 7 محرم پھر روکیا رکھ تلوار نہیں لڑنا. ایک وینڈ کریں اجازت ہے تواڈے نال ہی پڑھنا ہے. ایک آنسو تواڈا آ جائے تو ایک کدی کوشش ہے ساڈا بھی آ جائے. مولا سارے دی عبادت نو قبول فرما لین. کتنی دفعہ اجازت منگی ہے حضرت عباس؟ کسے 4 ویری لکھیا کسے 21 ویری لکھیا کسے 70 دفعہ لکھیا. جدن ویندے ہیں کس لے آدھے ہیں مولا جے لڑن دی نہیں دیں دے تو پھر مرن دی اجازت دے چھوڑے. کسے ویلے آدھے ہیں مولا میں ہون رہ نہیں سکتا. آخر مجبور ہو کے نا اپنے خیمے جا کے بیٹھے. 4 سالہ دی سیدہ معصومہ تشریف لے چاچا ذرا میرے خیمے تکا. آرام چھوڑ کے حضرت عباس نو رونا لیا. اپنے خیمے چاہ کے علی اصغر دے منہ تو کپڑا ہٹا کے ویک کیا دی پانی اس ویلے آسی جدہ اے بھی نہ رہا. قاضی فرمیدن بڑی کوشش کر بیٹھا بابا تیرا اجازت نہیں دیتا. بی بی ادی مشق بھی آپ پوا دے ساں اجازت بھی آپ لے دے ساں. حضرت عباس فرمایا جو توں ٹورے نا تو تیرا معاشر تک غازی تے احسان اسی. جنہ اتنا مقام دیتے نا ذرا ویکھے حضرت عباس نے اس گھر نو کتنی عزت دیتی ہے. مشق چاہ کے سامنے آ گئی. غازی آدن پوا آدھی تو قد بڑا اچھا ہے میرا چھوٹا ہے. عباس اتنا جھوک گئے جو غازی دے ہاتھ سکینہ دے قدمہ تے جا لگے. پاس سے تو میری سین دا وین ہے غازی میرے سیتیاں کپڑیاں دی لاج رکھ لئیے. عباس میں زخمی ہتھا نال تیرے کپڑے سیتے
میرے گھر دے ہر فرد دی عزت کردہ ہے. بی بی ویکھیا چاچے عباس میرے پیرہ تے ہاتھ رکھے. اللہ توان سب نو باب الحواج دی زیارت کروائے. بسم اللہ پڑھ کے اٹھی بوسہ دیتا سے چاچے دا مان اللہ ہاتھ ایتھے رکھ کے اتو چھوٹے چھوٹے ہاتھ دے کے دی چاچا چاہے میریاں پیران تے جو ہاتھ رکھا ہے نا میں بھی تا حسین دی دیا لے چاچا میں دعا کر دیا اے ہاتھ قیامت تائیں اچھارا سے ہر علم دے اتے تیرا ہاتھوں سی دنیا تیرے ہتھانوں سلام کر دی راسی مشک پوا کے ادھے ٹرپین جدے غریم بیٹھائے روحن لیو مظلوم نے عباس نال معصومانو آندہ ویکے اے کمر دے ہاتھ رکھ کے پڑھ دین انا للہ ایوہ انا علیہ راجعون نہ عباس بولے نہ معصومہ بولیے غریب بولے کیوں آئیے چاچے نال حد یہ بابا چاچے دی سفارہ سیدہ دے کیوں کرنی ہے بابا بھرا دی محبت ہائے کرنا لیا کربلا دا غریب مٹی تے بے کے آدھے بھرا ہر کہنو پیارے تینو اصغر پیارے میں نباس پیارے بھرا تیرا بھی ہے بھرا میرا بھی ہے لیکن ایک فرق یاد رکھ لے میرا ویرہی 32 سالانہ تیڑا ویر فقط 6 مادہ میری کئی لاکھ فوج تے تک نہیں پاندی جدن دے دا سا تبھیرا دا کوئی تغازی دا مرید ہائے کرے سی 4 سالم دی دھینوں بیٹھا دا رول ویشنی پھپیاں ہائے جنگلہ وچی رنگ بدل ویسی سارا دا پئیے آپ ٹرین دیئے سوچ گھلے پاند آؤ کھائے شام بسم اللہ کرا سیدہ دیر الویسنی پھپیاں ایک وین ہور کردہ سیدہ دے معصومہ تسی خیمے ٹر جاؤ ہائے صدقے جاواں 4 سالان دی بطول ٹر پئی عباس دا چہرہ وے کہ تو آدھا غریب امام کھڑا دے عباس کلیاں چھڑے نئے غازی یاد رکھے کرام مولا صبح دا جو ویدہ جڑا ویندہ اول دا کوئی نہیں مولا کون رہ گیا جدہ میں سپا سالا رہا پچھلی گلزے نے چووے تا ہون تڑپ جا سو سیدہ دے بے شک لگا جا لیکن غازی میں بھی تا تیرا بھرا ہکے گل دا جواب دے میں سر تے کیا ہے غازی دل خود امام مادر کیوں پائیے مولا حملے تو بچہ غریب آدھا اللہ چاہ میں صدقے جاواں عباس نے سر تو خود لائیے سیدہ دے عباس سینے تے کہیں ذرہ کیوں پائیے میں حملے تو بچہ غریب آدھا اللہ چاہ روان لے عباس ذرہ لائیے سیدہ دے عباس ہاتھ دے کہیں تلوار کیوں چاہیے میں جنگ لڑسا سیدہ دے راکھا چاہ غازی تلوار رکھے آدھے ہے مولا ہر کوئی لڑے ہے میں کوئی نہیں لڑنا سیدہ دے سوچ کے لڑے جنگ تے لڑنی ہے بدلے زینہ بدل سیدہ دے عباس جنگ تے لڑنی ہے بھینا شام سیدہ دے لگا جا میری طرف اجازت ہی پردے دارہ تو اجازت لے او جڑے بھینان دے بھراؤ ابا اتھے آیا ہے جتھے تواڈی میری سین بیٹھیا ادب دا سر جھکا کے آدھے زہرا دی ادھیاں میرا آخری صلاح بی بی آدھی ٹریا وینے تا میرے خیمے چو نکلتے واللہ عباس ہکے منٹ بعد واللہ بی بی دے وال چٹے ہو گئے
برا دے گل لکے آدھیے بھینی دا ماڑ سلامت رہویں ہے کہ منت مشیرت لائیوان کال ملنے نہ زیور اوشان قیدیاں والے جیویں پامنے ہیں نا سمجھائی واج میں رلنا سوڑیاں ہائیو گلیاں ویچا جیویں ٹرنا ٹور دکھلائی واج بی بی آدھی میں 9 گھنٹے دربار کھڑنا کیویں بولنے پڑسائی واج لڑداریا المالا خالی مشاق تے پھٹے ہو یا غازی دال حسین خیمے لے آئے آلیہ نے سر تو چادر لہ لئیے ہر بی بی نہ دیئے میں کوئی نہیں زامنہ توڑے برکیاں دی اون ہار کوئی خود نگرانے میرا غازی لہ گئے ہائے زینو تو میری قید دا ہونا امکان میں کوئی نہیں زامنہ تو میں کوئی نہیں زامنہ توڑے برکیاں دی ہونہار کوئی خدا ماتم حسین